بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد طارق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اکثروا ذکر هازم اللذات یعنی الموت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صاحب قوسین او ادنا، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، نبی بے مثال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے سن ہی لیا ہے، اولا کلاس کے طالب علم نے بیان کر دیا ہے، اس کا ایک حصہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ پروردگار مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اس پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ تو انبیاء کو چھٹکارا ہے، نہ اولیاء کو چھٹکارا ہے، نہ کسی امیر کو چھٹکارا ہے اور نہ کسی غریب کو چھٹکارا ہے۔ الغرض کسی کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس سے ہر کسی نے سراب ہو کر رہنا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر نفس نے داخل ہو کر رہنا ہے۔ سامعین محترم، موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کٹھن اور انتہائی خوفناک ہیں۔ جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ سنا ہے نا آپ نے شاعر، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تو تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، لہذا ہمیں موت سے غافل ہونے کی بجائے ہمیں ہر وقت موت کی فکر کرنی چاہیے اور زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جس طرح اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا تھا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تو زندگی اس طرح گزار جیسے ایک اجنبی اور ایک مسافر ہو،
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام گزار لے تو صبح کا انتظار مت کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ سامعین محترم، جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو وہ لمحہ آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ لمحہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی زندہ اور پائندہ مثال اگر دیکھنی ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کو دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جب اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا وقت آیا، آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس پانی میں اپنے ہاتھ کو داخل کرتے اور اپنے چہرے پر مارتے، اور ساتھ میں یہ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوا کرتی ہیں۔ جب ایک پیغمبر کو موت کا احساس ہو رہا ہے تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ سامعین محترم، جب ایک پیغمبر کو موت کا احساس ہو رہا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جنت کی بشارت دے دی، جنت کی خوشخبری سنا دی، لیکن وہ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات کا وقت آیا تو آپ رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیوں روتے ہیں، کس لیے روتے ہیں؟ فرمانے لگے میں اس دنیا کو چھوڑنے پر غم نہیں کر رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں ابھی میں ایک لمبے سفر پر جانے والا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ دیکھیے صحابی رسول ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ جب ایک صحابی رسول کی یہ کیفیت ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے غافل، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما